السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی، اس مجلس کی توفیق عطا فرمائی جس میں احقاق حق اور ابطال باطل ہو۔ میں بلا تمہید اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اس مجلس کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عبد المقتدر عبد المتین فیضی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ السلام عليكم۔ بارک اللہ فیکم۔ اب میں اس مجلس کے سب سے پہلے مقرر محمد احمد خان ظہیر احمد خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع عقیدہ توحید اور رد شرک پر روشنی ڈالیں۔ محمد احمد ظہیر احمد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ نہایت معزز و موقر صدر مجلس، مصلیان کرام، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمامی انسانیت کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں
اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کائنات کے اندر اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو اسلام جیسی نعمت ہے، اور اس نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ محمد الرسول اللہ اسی طرح کے ایک نبی، پیغمبر، رسول اور اللہ کے فرستادہ تھے۔ جس طرح کے نبی، جس طرح کے پیغمبر، جس طرح کے رسول آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے رہے، اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوتے رہے۔ تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی دعوت صرف ایک تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اسی دعوت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام کے تمام اللہ کے فرستادہ کو اس کائنات کے اندر بھیجتا رہا۔ تمام نبیوں نے کیا کہا؟ لوگوں، رب کے سوا تمہارا کوئی خالق و مالک نہیں، ایک اللہ جس کے سامنے انسانوں کی گردنیں جھکنی چاہیے، ایک رب جس سے محتاجوں کو اپنی جھولی پھیلا کر مانگنا چاہیے، ایک اللہ جس کے لیے عبادت و بندگی کرنی چاہیے، ایک اللہ جس کے بارے میں انسانوں کا، مسلمانوں کا اور خاص کر کے اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازنے پر آ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرنے پر آ جائے تو پوری کائنات مل کر کے اللہ کے اس نوازشات کے سامنے بند نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ان انعامات، ان برکتوں، ان نعمتوں، ان رحمتوں سے اگر کسی کو محروم کرنا چاہے تو پوری کائنات کی ساری مخلوقات اگر جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد اللہ کے اس رحمت، اللہ کی اس برکت کا اگر مستحق ٹھہرانا چاہے تو نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ حضرات، ہم سب کی تخلیق، ہم سب کی پیدائش کا مقصد اساسی، مقصد آخر اور مقصد اول کیا ہے؟ ہم اللہ کو جانے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون، یعنی پوری انسانیت اور پورے کے پورے جنات موحد ہو جائیں۔ اور موحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی مانو گے، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا مدبر، اپنا متصرف، سب کچھ جب تک تم سب کچھ جب تک اللہ رب العالمین کے لیے نہیں مانو گے، تمہارا یہ توحید، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، آپ سب کو معلوم ہے یہ توحید دین اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی شخص جب گھر بناتا ہے، کوئی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے تو اس کے لیے بنیاد کی ستون کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان ستونوں کو اگر صحیح سے نہ کھڑا کیا جائے، ان ستونوں کی صحیح سے دیکھ ریکھ نہ کی جائے تو ایسی صورت میں وہ جو گھر، وہ جو چھت اور سقف ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ڈھل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو آپ کی عبادتیں، آپ کے روزہ، آپ کا نماز، ساری کی ساری صدقہ خیرات، سارے کے سارے رفاہی کام اگر کامیاب ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ اس کا بہترین اجر مل جائے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بنی الاسلام خمس علی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا اور سب سے اساسی، اور یہی تمام نبیوں رسولوں کا مقصد اساسی تھا،
کہ اپنے آپ کو موحد بنا لو، اپنے آپ کو مومن بنا لو، اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے یہ توحید ایک ایسی بابرکت اور انقلابی کلمہ ہے جس کے اپنانے سے وہ سارے کے سارے مشرکین جو جنگجو اور لڑاکو تھے، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ سارے کے سارے برسہ برس سے اختلاف و انتشار کے شکار تھے، مگر کلمہ توحید نے، کلمہ لا الہ الا اللہ نے، اس کلمہ شہادت نے انہیں موحد بنا دیا، انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک کلمہ توحید ایک ایسی برکت ہے جس کے اپنانے سے وہ سارے کے سارے مسلمان بن گئے۔ وہ مال کے بڑے حریص تھے، لیکن کلمہ توحید نے انہیں زہد و ورع کا لباس پہنا دیا۔ وہ دنیا دار تھے، مگر کلمہ توحید نے انہیں فکر آخرت سے جوڑ دیا۔ اور اسی لیے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں مگر غیر اللہ کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی ہے۔ آج کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں کی حالت کہاں چلی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان پر ذرا نظر تو ڈالاؤ۔ وہ عرب کی ریتیلی پتریلی تپتی سنگ سراب چٹانوں پر تڑپ تڑپ کر کلمہ توحید کا ببانگ اعلان کر رہے ہیں، اور اپنی زبان سے عہد کے کلمے کا اقرار کر کے اس ظالم مالک امیہ کو یہ خبر دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، اے امیہ تو جو چاہے کر لے، تو میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے، لیکن اب یہ توحید میرے جسم کے اندر، میرے دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اب کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی امیہ ہے، یاد رکھو یہ وہی امیہ ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر کے آپ کو اس عظیم نعمت کلمہ توحید سے سبکدوش کرنا چاہتا تھا۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تو صحابہ کرام تھے، یہ تو صحابی رسول تھے۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، کہا اللہ ایک ہے، اے مشرکین مکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مشرکین مکہ، اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ آج دنیا کے اندر لوگ نئی نئی فیشن والی بات کرتے ہیں کہ آج مسلمان اقتصادیت میں پیچھے ہیں، آج مسلمان سیاسیات میں پیچھے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے آج ہمارے عقیدے کے اندر، آج ہمارے ایمان کے اندر، آج ہمارے اس ایمان کے اندر خلل پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہاری کامیابی اگر کسی میں ہے تو صرف اور صرف ایمان میں ہے، عقیدے میں ہے۔ اپنے عقیدے کی درستگی کرو۔ اگر تمہارا عقیدہ، اگر تمہارا ایمان، اگر تمہارا اسلام درست ہو گیا، جس طرح سے مطلوب ہے، جس طرح سے شریعت اسلامیہ، جس طرح سے قرآن نے چاہا، جس طرح سے اللہ نے چاہا، جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس دعوت توحید، اس دعوت عقیدہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اسی طرح سے ہم کو سمجھنا ہے اور انہی کے منہج پر سمجھنا ہے۔ آج یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لوگوں دعوت توحید مت دو، اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ سن لیجئے، اگر دعوت توحید کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں یہ انتشار قبول ہے، جو سن لیجئے۔ اسی لیے کہ لے کر کے آغاز اسلام سے لے کر کے آج تک دعوت توحید کی وجہ سے کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہوا ہے، انتشار نہیں ہوا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، آج ہم نے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں ذرا سوچو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے سارے نام اعمال خالی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیاوی زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ بھی حاجت روا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی مسجدوں میں آیا کرتا تھا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے
چادریں چڑھایا کرتا تھا, مٹھائیاں چڑھایا کرتا تھا. اس نے یہ سمجھا کہ اللہ بھی اولاد دینے والا ہے, یہ قبر والا بھی اولاد دینے والا ہے, اللہ بھی مشکل کشا ہے, یہ قبر والا بھی مشکل کشا ہے. ایمانداری کی بات بتاؤ, آپ کو معلوم ہے آج اسلام کے نام پر مسلمان جتنا شرک کر رہے ہیں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اتنا تو نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے جاہلیت کے لوگوں نے بھی شرک نہیں کیا تھا. ان کا شرک کیا تھا؟ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ارے ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ خدا ہے, اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے صالح بندے ہیں, یہ ہماری کل قیامت کے دن سفارش کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس وجہ سے یہ لوگ اپنے ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے. اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خدا کے پلڑے میں بس ایک توحید کے سوا کیا ہے, خدا کے پلڑے میں بس ایک توحید کے سوا کیا ہے, جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نہ کفر باشد. آپ جان لیجئے کہ اس کائنات کے اندر اگر سب سے عظیم جرم, سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو شرک ہے. اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کہا تھا کہ اے میرے بیٹے, اگر سب سے پہلے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, اگر سب سے پہلے تمہارے اوپر کوئی چیز واجب ہو رہی ہے تو جان لو کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی خالق و مالک نہیں ہے, اور اس شرک سے بچتے رہنا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء اور رسول اس کائنات کے اندر آئے, سارے نبیوں نے, سارے رسولوں نے اسی کی طرف بلایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے, صحابہ کرام نے, نبیوں نے, رسولوں نے, اللہ کے فرشتادوں نے اس دین کی طرف بلایا؟ لوگوں, ہم کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, وہی خالق حقیقی ہے. جب پیدا کرنے والا وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, ہمیں ہر طرح کے سہولیات فراہم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو مستحق کون ہے؟ مستحق وہی رب ذوالجلال ہے. اسی لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس توحید کو سمجھے. ہم اپنی عبادتوں سے پہلے, اپنی نماز سے پہلے, اپنے روزوں سے پہلے, اپنی صدقہ خیرات سے پہلے, اپنی رفاہی کاموں سے پہلے, سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں اپنے عقیدوں کو دیکھنی چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہمارا ایمان کیسا ہے. میرے بھائی اور دوستو, انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ, توحید پر قائم و دائم رکھ. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. اب ایک علمی مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے. موضوع ہے ماہ رجب کی شرعی حیثیت. چونکہ ہم رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس میں چند بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہیں, تو ان بدعات و خرافات کی کیا حیثیت ہے اور ان اعمال کی کیا حیثیت ہے, اس کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے میں عبداللہ اعجاز اور عبدالرحمن عبدالقیوم محمدی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے اس علمی مکالمے کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محترم سامعین, دین اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے
اور اس کے مکمل ہونے کی گواہی کسی اور نے نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے خود دی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو چن لیا۔ اب جب اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود دے دی ہے، تو اب اس میں کوئی مزید نیا عمل ایجاد کرنا یا کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ صریح طور پر بدعت ہے اور یہ مردود ہے، خواہ وہ کتنی ہی بہترین شکل میں کیوں نہ آ جائے۔ وہ عمل نماز کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو وہ مردود ہوگا۔ اگر اس پر اتباع رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ محترم حضرات، چونکہ ہمارا گزر ابھی ماہ رجب سے ہو رہا ہے اور اس ماہ رجب کے متعلق بہت ساری بدعات اور پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لوگوں کے اندر بدعات بہت ساری بدعات رائج ہیں، تو آج ان کا اس مختصر سے مکالمے میں شرعی جائزہ لیا جائے گا۔ تو میں سب سے پہلے عبداللہ اعجاز بھائی سے سوال کروں گا۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی فضیلت آئی ہے؟ دیکھیے، ماہ رجب کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے یہاں 12 ہے، اور یہ تعداد کب سے ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے، یعنی جس وقت آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس کا بیان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزمان قد استدار کہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جب آسمان و زمین کی کس حالت پر؟ جس وقت آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی جس حالت پر تھا اس حالت پر لوٹ آ رہا ہے، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے 3 تو پے در پہ ہیں، مسلسل ہے، متصل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ شعبان اور جمادہ کے درمیان میں ہے۔ معلوم ہوا کہ رجب کا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ماہ رجب کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، تو حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، حرمت والا مہینہ کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت والے مہینوں میں
نیکیاں زیادہ کرتے تھے، کیونکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بقیہ مہینوں میں جو ثواب نیکیوں پر ملتا ہے، ان حرمت والے مہینوں میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ بقیہ مہینوں میں جو گناہ انجام دیے جاتے ہیں ان پر گناہ ہوتا ہے، ان گناہوں کا اعتبار اور ان گناہوں میں جو گناہ ملتا ہے اس کا ان مہینوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو فی الشہر الحرام الا ان یغزا او یغزو، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ و قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ لڑائی جھگڑا، جنگ و قتال بقیہ مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان مہینوں میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ پر حملہ کرتا یا دشمن آپ پر حملہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی طور پر حملہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں کا ارتکاب نہیں، اور نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ ماہ رجب میں ایک نماز جو ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ صلاۃ الرغائب یہ رجب کی، دیکھیے اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ رجب کے پہلے جمعرات، جب رجب کا مہینہ آتا ہے اس میں جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، تو جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب میں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ 12 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ لیلۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر کے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 70 مرتبہ، اور یہ دعا 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 70 مرتبہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز والاکرم۔ یہ دعا 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر سجدے میں جا کر کے وہی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص یہ نماز ادا کرے گا اس کے تمام گناہ مٹ جائیں گے، چاہے وہ جھاگ کے برابر ہو، وہ اپنی جو بھی حاجت، جو بھی مراد اس کی ہوگی اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اور اسے ائمہ، بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ ابن الجوزی، ابن کثیر، ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ البانی اور دیگر کئی ائمہ نے اس کو ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کسی خاص تعین کے ساتھ کوئی عمل کیا ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ماہ رجب میں خصوصیت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، تو کیا اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلاف سے کوئی حکم ملتا ہے؟ ماہ رجب میں خصوصی طور پر روزے رکھنا، ماہ رجب میں خصوصی طور پر روزے رکھنا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، اس کتاب میں بیان کیا ہے ما صح فی فضل رجب وصیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ رجب کی فضیلت میں اور نہ ہی رجب کے تعلق سے کوئی خاص روزے کے تعلق سے کوئی احادیث وارد ہے، بلکہ اس میں جتنی بھی احادیث ملتی ہیں ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ یا تو وہ ضعیف، انتہا درجے کی ضعیف ہیں، یا تو موضوع ہے، یعنی اس میں کوئی بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھا ہو۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین رہے
کہ اللہ کے نبی کریم کہ اگر کسی شخص کا معمول ہے کہ وہ ہر مہینے میں جمعرات اور سوموار کے دن دوشنبہ کے دن روزے رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس مہینے میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتے رہا ہے ایام 20 میں، سوموار کے دن، جمعرات کے دن، تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ تعیین کے ساتھ کہ یہ اعتقاد کے ساتھ کہ میں رجب کی فضیلت کی وجہ سے میں روزے رکھ رہا ہوں، تو یہ بدعت ہے، اور بدعت ایجاد کرنا اکبر الکبائر ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی اکبر الکبائر ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے بدعت کا ایجاد کرنا، اور اللہ رب العالمین جو بدعت پر عمل کرتا ہے اسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اعتقاد کے ساتھ بدعت پر عمل کرتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا بات ہے رجب کا اسراء و معراج کے واقعے سے کوئی تعلق ہے؟ اسراء اور معراج، اس میں اسراء و معراج کی رات کو جشن منانا اور اس کے بعد روزے رکھنا، یعنی اس کے اگلے دن روزے رکھنا، اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ملتا ہے رجب کے مہینے میں۔ سب سے پہلی بات کہ علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان شدید اختلاف رہا ہے کہ یہ معراج اور اسراء کا واقعہ پیش کب آیا۔ صرف تاریخ اور مہینے میں نہیں بلکہ سال میں بھی اختلاف رہا ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا۔ اس میں شک نہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ پیش کب آیا۔ اس میں ائمہ کے 10 سے بھی زیادہ اقوال ملتے ہیں سال کے تعلق سے کہ کس سال پیش آیا۔ کوئی کہتا ہے 1 سال پہلے پیش آیا، کوئی کہتا ہے 1 سال 6 مہینے پہلے پیش آیا، کوئی کہتا ہے 8 مہینے پہلے پیش آیا، یعنی اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ کب پیش آیا۔ اسی طرح مہینوں میں بھی شدید اختلاف ہے کہ کس مہینے میں پیش آیا، گرچہ مشہور قول یہی ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، لیکن اس میں ائمہ کے درمیان شدید اختلاف رہا ہے اور اس کی کوئی تعین نہیں ملتی ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ رجب کے مہینے میں پیش آیا تو اس میں یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص عبادت کی ہو، جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، جھنڈیاں لگائی گئی ہو اور اسی طرح اور بھی بدعت و خرافات کی گئی ہو۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسا کہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ ما صح فی فضل رجب وصیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رجب کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ ہی روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے دن روزے رکھنا تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اس دن یعنی رجب کے 27ویں شب کے بعد جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ 1000 مہینے کے روزے سے بہتر ہے، اسے ہزاری روزہ یا مریم روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے احادیث کے اندر اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل کے اندر۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسباب موجود تھے اور کوئی مانع موجود نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا تو وہ عمل پوری امت کے لیے باطل ہے، اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ عمل بدعت ہے اور بدعت اکبر الکبائر میں سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ماہ رجب کے متعلق اکثر چیزیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں یا سننے میں آتی ہے، اکثر و بیشتر کا شمار بدعات میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بدعات کی خطرناکی کیا ہے کہ ہم ہفتے کو پڑھ سکتے ہیں، اور کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی بدعات قسم کی بدعات سے دوری بنائے رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا رسول کا پیروی، رسول کی پیروی کرنے والے بنائے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں ہمارے دوسرے مقرر حافظ عبد المتین فیضی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر روشنی ڈالے۔ موضوع کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور
کے آداب اور اس کے استعمال کا حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین قیوم السماوات والأرضین مدبر الخلائق اجمعین باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ لائق صد احترام جناب صدر، برادران ملت، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، موضوع خطابت ہے سوشل میڈیا کا فتنہ اور اس کے استعمال کے شرعی احکام و آداب۔ سامعین باتمکین، دور حاضر میں ایک انسان آکسیجن کے بغیر اپنی زندگی کا تصور کر سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے بغیر اپنی زندگی کا تصور کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ مبالغہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس فتنے میں ساری دنیا اس فتنے کی چپٹ میں آ چکی ہے، حتیٰ کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیائے انسانیت کے 63% لوگ 63% لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے لت اور ایڈکشن کا شکار ہیں۔ 27% لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن انہیں سوشل میڈیا کی لت اور ایڈکشن نہیں لگی ہوئی ہے، اور 10% لوگ ایسے ہیں جنہیں سہولیات مہیا نہیں ہیں اور سہولیات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر پاتے۔ لیکن غالب گمان یہی ہے کہ اگر انہیں بھی سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کی سہولیات دے دی جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ انہیں بھی سوشل میڈیا کے استعمال کی لت اور ایڈکشن لگ جائے گی۔ رہی بات سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کی، تو اس کے فوائد کا کوئی انکار نہیں، اور رہی بات اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات سے راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات پر بات کی جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم یہ جان لیں کہ سوشل میڈیا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی حیثیت رکھتا ہے۔ امتحان اور آزمائش اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے لیے گناہ کے وسائل کو آسان کر دیا ہے۔ گناہ کرنے کو، گناہ کے ارتکاب کو، معاصی کے ارتکاب کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو آسان کر کے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ معلوم پڑ جائے کہ وہ کون سے بندے ہیں جو گناہوں کے مہیا ہونے کے باوجود بھی صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو گناہوں کے وسائل کے مہیا ہونے کے بعد بھٹک جاتے ہیں، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کو جان لے۔ اور ہم نے اسے سنت الہی یوں ہی نہیں قرار دیا، بلکہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں اقامت پذیر تھے، جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، زلیخا نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، دروازہ بند کر دیا۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے، فتنہ کا وقت ہے، اگر چاہتے تو لپک پڑتے، دروازہ بند ہے، سب کچھ سارے مواقع فراہم ہیں، لیکن کیا حضرت یوسف علیہ السلام لپک پڑے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، کہ اللہ کی پناہ میں یہ غلط کام کبھی نہیں کر سکتا، میں یہ غلط جرم کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ انہ ربی احسن مثوائے، یقیناً میرے رب نے مجھے بڑی اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کے وسائل فراہم کر دیے، اگر چاہتے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مکر جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ثابت قدم رہے، صبر و استقامت کا پہلو تھامے رکھے، اور اسی بنیاد پر انہیں دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا
ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس واقعے کو قرآنی آیت کی شکل دے دی، اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو احسن القصص سے تعبیر کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان آیات کو، ان واقعات کو قیامت تک تمام انسانیت کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں فتنے اور آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب اگر کوئی اس فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے تو فبیہا و نعمہ، اور اگر کوئی ان تمام فتنوں میں پڑھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مکر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ دنیاوی ذلت کے ساتھ ساتھ اخروی سزا کا بھی مستحق ٹھہرے۔ سامعین باتمکین، سوشل میڈیا کا جہاں یہ فتنہ ہے، وہیں سوشل میڈیا کے بعض فوائد بھی ہیں، جن فوائد میں سے چند فوائد کو ذکر کر کے بطور تنبیہ کچھ باتوں کو ذکر کیے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے تعلقات لوگوں سے استوار ہوتے ہیں، لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، لوگوں سے آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ شریعت نے ان تعلقات کا معیار بھی آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار دین اور تقویٰ کا معیار ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کا معیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ حاصل ہوگی، ان میں سے ایک ذکر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ وہ دو لوگ جو اللہ رب العالمین کی خاطر محبت رکھتے ہوں، اللہ رب العالمین کی خاطر تعلق رکھتے ہوں، اللہ رب العالمین کی خاطر دوستی رکھتے ہوں، اگر ضرورت پڑتی ہو تو اللہ رب العالمین کی خاطر ہی اپنے تعلقات کو منقطع کر لیتے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ دوستی کرنی ہے، تعلقات بنانے ہیں، بنائیے، یقیناً انسان تنہا نہیں رہ سکتا، لیکن اس دوستی کا معیار دین اور تقویٰ ہونا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی دوستی کے غلط سلط معیار بنا کر رب العالمین کی اس وعید کے شکار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کر لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ درگتی نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلقات بنا سکتے ہیں آپ، لیکن تعلقات کا معیار دین اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی طبیعت کو کسی حد تک تفریح فراہم کر دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تفریح یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقاصد تک پہنچنے کے لیے تفریح بھی ایک ذریعہ ہے، چونکہ انسان ایک ہی حالت پر مسلسل برقرار نہیں رہ سکتا، اسے تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ تفریح شرعی حدود میں محدود ہونا چاہیے، شرعی حدود پر رہ کر آپ تفریح حاصل کریں۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تفریح کے نام پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کھلکھلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کامیڈی شوز کا سہارا لیتے ہیں، اور نہ جانے کن فتنوں کا لوگوں نے سہارا لے رکھا ہے، جبکہ تفریح طبع کے نام پر یہ چیزیں سراسر ہم تمام مسلمانوں کے لیے آزمائش ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے نفس کو تفریح فراہم کر سکتے ہیں، لیکن شرعی حدود میں رہ کر۔ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دین کی تبلیغ کا کام اب بآسانی اور سہولت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تبلیغ کا کام بآسانی ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سوشل میڈیا کے نام پر، دعوت و تبلیغ کے نام پر آپ کا مقصد فالوورز حاصل کرنا، لائکس حاصل کرنا، سبسکرائبرز حاصل کرنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی آپ کا مقصد ہو۔ محترم سامعین، یہ چند فوائد تھے جنہیں بطور تنبیہ ذکر کر دینا مناسب سمجھ رہا تھا۔ رہی بات سوشل میڈیا کے نقصانات کی، تو نقصانات کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی وقت کی ناقدری کرنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا میں انسان اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ وہ وقت کی حقیقی قدردانی نہیں کر پاتا، اور جب وقت کی قدردانی نہیں کر پاتا تو زندگی یوں کی یوں گزرتی چلے جاتی ہے، اور پھر انسان کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ وقت کا ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ موت تو آپ کو دنیا اور دنیا والوں سے دور کرتی ہے، جبکہ وقت کا ضائع کرنا آپ کو اللہ اور یوم آخرت سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی میں جو بچے کچھ اوقات ہیں ان کو سوشل میڈیا پر نہ لگا کر آپ نیک اعمال کرنے میں لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز جزا جب آپ کا حساب لیا جائے تو آپ کہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے کہ ذرا نیک ہلکے پھلکے نیک اعمال کر لوں، عمل صالح کر لوں اور جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ اے لوگوں، اے انسانوں، یہ تو تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا جو زندگی بچی کچی ہے اسی بچی کچی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ من گھڑت اور جھوٹی باتوں کی اشاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز سے متعلق علم نہ ہو، جس چیز سے متعلق تحقیق نہ ہو، خامخواہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یقیناً تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری بصارت، تمہارے دل، ہر چیز سے متعلق تم سے سوال کیا جانا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے ہاں مسئول ہوں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی من گھڑت اور جھوٹی خبر کی اشاعت میں آپ حصہ نہ لیں۔ سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ اپنوں سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں اور بیگانوں سے یاری اختیار کر رہے ہیں۔ لوگ اپنوں سے دور ہو رہے ہیں اور غیروں سے تعلقات بناتے پھر رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر درست ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داری نبھانا سیکھو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا، اور جو لوگ رشتہ داری کو نبھانا جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں اولو الالباب کہہ کر تعبیر کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں عقل مند کہہ کر تعبیر کیا، اور ان کی صفت بتلاتے ہوئے کہا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل بهم ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن سے تعلقات رکھنے کا انہیں حکم دیا ہے ان سے تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سوشل میڈیا کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے آپ بیزاری اختیار نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لغویات کا رجحان، فحش چیزوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بتلاتے ہوئے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ حقیقی معنوں میں مومن تو وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، فحش چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور لغو چیزوں سے اعراض کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کسی لغو کو بڑھاوا نہ دیں، آپ کسی فحش چیز کو بڑھاوا نہ دیں۔ سوشل میڈیا کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں، دین سے اعراض لوگوں کا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایسے خود ساختہ مفتیوں نے جنم لے رکھا ہے، ایسے جہلا پیدا ہو گئے ہیں، اور لوگ ان کے اس قدر فالوورز اور فینس بنتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگوں نے دین و ایمان کا کھلواڑ بنائے رکھا ہے، لوگوں نے رب العالمین کے فرامین و احکام کو کچلنے کو ایک معمولی اور ادنا سا کام تصور کر رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، دین سے انحراف کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے انحراف کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں تو ایسے شخص کی روزی تنگ ہی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم اندھے پن کی حالت میں اٹھائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کی بنیاد پر دین سے انحراف کرتا ہے، دین سے اعراض کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں برباد ہے۔ سوشل میڈیا کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ان تمام تر فوائد و نقصانات سے قطع نظر اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ یقیناً
اگر ہم ان سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کے آداب کا خیال رکھیں گے تو ہمارا طریقہ یا سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا طریقہ دیگر لوگوں سے امتیازی اور انفرادی حیثیت کا حامل ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چند آداب کو جان لیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اپنا ایک مقصد طے کر لیں۔ آپ کے اندر مقصدیت پسندی ہونی چاہیے کہ اگر میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں تو فلاں فلاں مقصد کی خاطر اس کا استعمال کر رہا ہوں اور فلاں فلاں وقت اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عبث و بیکار پیدا کر دیا ہے؟ یہ آیت اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر کام، اس کے ہر موڑ پر مقصدیت پسندی پائی جانی چاہیے، اس کا ہر کام مقصد اور ہدف سے پر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو ایک مقصد کے تحت سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں آپ اس قدر محو ہو جائیں کہ وقت کی قدردانی کا جذبہ آپ کے پاس سے نکل جائے اور آپ کی عمر یوں ہی رائے گاں ہو جائے۔ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطع، کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں کاٹا، اگر آپ نے اس کا درست استعمال نہیں کیا تو وقت کی یہ دھاردار تلوار آپ کو کاٹ دے گی، آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خیال موجود ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے تو ایسی بہت سی فحش ویڈیوز آپ کے سامنے سے گزریں گی، بے حیائی کے ایسے نمونے اور مناظر کے آپ کے سامنے گزریں گے کہ ممکن ہے کہ ایک انسان راہ راست سے بھٹک جائے، لیکن ایسی صورت میں آپ کے دلوں میں، آپ کے قلب و ذہن میں اللہ رب العالمین کا ڈر چسپاں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ خیال آپ کے قلب و ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے بہتری اور پاکیزگی کا سبب اور باعث ہے۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا کے استعمال کا چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ شرعی مسائل اگر آپ کو پوچھنے ہوں تو آپ شرعی مسائل علماء سے پوچھیں۔ دور حاضر میں لوگوں نے شرعی مسائل کا مصدر و مرجع گوگل کو بنائے رکھا ہے، کروم کو بنائے رکھا ہے، چیٹ جی پی ٹی کو بنائے رکھا ہے، حتیٰ کہ فیس بک اور واٹس ایپ نے خود ساختہ مفتیوں کی لائن لگی پڑی ہے۔ آپ کو ہر قدم پر پتھر اٹھانے پر، کنکری اٹھانے پر مفتیان کرام مل جائیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ان فلاں دھماکہ فتووں پر اعتبار نہ کریں، بلکہ اگر آپ کو فتویٰ لینا ہے، اگر آپ کو کسی شرعی مسئلے سے متعلق استفسار کرنا ہے تو آپ اہل علم سے رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر کسی چیز سے متعلق علم نہ ہو تو اہل ذکر اور اہل علم کی طرف رجوع کیا کرو۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ افواہوں پر یقین نہ کریں اور افواہوں کی ترویج و اشاعت میں زیادہ حصہ نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، اس کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں تک بیان کر دے، لوگوں میں بیان کرتا پھرے کہ میں نے فلاں بات سنی ہے، جبکہ اس نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق شخص، کوئی بھی ایرا گہرا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ندامت کا شکار ہو جاؤ۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، لوگوں تک اس کو شیئر نہ کریں، اس کو فارورڈ نہ کریں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں یا آپ کے ذریعے کوئی بھی فحش مواد صادر نہ ہو، آپ کسی بھی فحش مواد کی ترویج و اشاعت کا حصہ نہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحش چیزوں کو پھیلائیں، مومنوں میں فحش چیزیں رواج پا جائیں، تو یاد رکھو لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ جاریہ سرزد نہ ہو جائے۔ گناہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو بعض نیکیاں صدقہ جاریہ کی صورت اختیار کر لی جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ جو گناہ اس کے لیے گناہ جاریہ بن جاتا ہے، جس کا گناہ اسے بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لہٰذا جب تک دنیا یا انسانیت میں قتل ہوتا رہے گا اس قتل کی سزا قابیل کو ملتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی ایسا مواد چھیڑ دیتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ تا قیامت رہتی دنیا تک اس سے غلط فائدہ اٹھائیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کی صورت اختیار کر جائے گا اور آپ ایسی صورت میں گناہ کے مستحق ٹھہریں گے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو عیوب کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ موقع ملے اور فلاں شخص کو ہم معیوب قرار دیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب ٹٹولنے والے پر اور ہر غیبت کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی جانب سے ویل ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بربادی ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی طرح کی کوئی پوسٹ کرے، کسی چیز کو نشر کرے، تو آپ گالی گلوچ کا بازار نہ گرم کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی پوسٹ کرتا ہے تو لوگ کمنٹ میں بھرمار لگا دیتے ہیں گالی گلوچ کی، لوگ ملامت اور سرزنش کی بھرمار لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو گالی دینا، اس کو ملامت کرنا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ فیک آئی ڈی کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چیز بہت زیادہ مروج ہے آج کے دور میں کہ سوشل میڈیا میں لوگ فیک آئی ڈی بنا کر دوسروں کے ساتھ پرینک کرنے، دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ سوشل میڈیا میں فیک آئی ڈی بنا کر آپ لوگوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا میں فیک آئی ڈی بنانا یہ آپ کی بزدلی کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس بات کہ آپ بڑے بزدل ہیں، آپ اپنا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کی جرأت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ دغا بازی بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جنس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ آزمانے کے لیے کسی بھی مقصد کی بنیاد پر اپنا جینڈر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرد، ایک لڑکا لڑکیوں کی آئی ڈی بنا کر لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ ہرگز درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے، ایسے مردوں کو اپنی رحمت سے دھتکارا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کو بھی دھتکارا ہے، ایسی عورتوں پر بھی اپنی لعنت بھیجی ہے جو لوگ مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ، کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے ساتھ پرسنل چیٹنگ نہ کریں۔ یقیناً اگر آپ کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ پرسنل چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ باکس، جس باکس میں آپ اور وہ غیر محرم عورت چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ بھی خلوت کے ضمن میں آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأته، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ یہ تمام تر سوشل میڈیا کے آداب ہیں۔ معزز سامعین، یہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے کچھ فوائد بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اور ایک مسلمان کو سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کرنا چاہیے وہ بھی ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اے الہ العالمین تو سوشل میڈیا کا ہمیں شرعی طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بارک اللہ فیکم. میں ہمارے درمیان موجود شیخ مصطفیٰ بشیر، فضیلت الشیخ مصطفیٰ بشیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور چند کلمات سے ہم سب کو محسوس کریں. اوپر بج رہے کیا؟ اوپر کسی کا موبائل بج رہا ہے کیا؟ اوپر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. حاضرین گرامی قدر، یہ پروگرام چونکہ طلباء کا پروگرام ہے اور ابتدا سے میں حاضری نہیں دے سکا ہوں. الحمدللہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور علماء کرام کی نگرانی میں ان کی تربیت کا بھی کام ہو جاتا ہے اور ہم عوام کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. دوران مکالمہ میں نے ایک بات سنی. عموماً علماء کرام ایک ہی لے میں حدیث پر حکم لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر اسی کو یہ حدیث موضوع ہے. صرف آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث ضعیف اور موضوع یہ دونوں الگ الگ احکام ہیں. ان کو آپ ایک نہ سمجھیں. ضعیف وہ حدیث ہے جس میں شروط صحت اور صحیح حدیث اور حسن حدیث کے شروط نہ پائے جائیں، اور موضوع وہ حدیث ہے جو گڑھ لی گئی ہو. حدیث ہو ہی نہ، ایسے ہی بنا لی گئی ہو. اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء کرام کو وہ علم دیا، وہ شعور دیا کہ انہوں نے جھوٹی حدیثوں کو الگ کیا اور الموضوعات کے نام سے مختلف کتابیں انہوں نے تالیف فرمائی ہیں. تو اس بات کا لحاظ رکھیے. سوشل میڈیا سے متعلق ایک تقریر ہوئی ہے. یہ صدارتی کلمہ نہیں ہے، چونکہ میرے ذہن میں کوئی اور خاص بات ہے نہیں. 2-4 منٹ بولنے کا اصرار ہوا ہے، اس لیے بس ایسے ہی عمومی گفتگو کر رہا ہوں. خطاب یقیناً اس موضوع پر ہونا چاہیے. ہم بڑی لاپرواہیاں کرتے ہیں، ہمارے نوجوان لاپرواہیاں کرتے ہیں. ہمارے بچوں کی صرف تربیت کی ضرورت نہیں ہے اس باب میں، بلکہ ہماری بھی تربیت کی ضرورت ہے. ہم والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ہم گھروں میں دیر دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں بلا کسی ضرورت کے. کہیں کوئی لافٹر چینل کھول کے ہنسی مذاق کر رہا ہے، دل بہلانے کے نام پر اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیا گیا. خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسانے کے لیے بھی مذاق کا استعمال جھوٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے. ہم جانتے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن بس ہمیں اچھا لگا اور ہم نے اس میسج کو عام کر دیا، اسے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں، جنت کی درخواست کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح کرتے ہیں. ان سے الفت تھی، ان سے محبت تھی. بوڑھی خاتون سے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب وہ پریشان ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، واپس جانے لگتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور پھر اپنے مذاق کی تعلیل یا اس کی وجہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے انا انشأناہن انشاء، کہ ہم سب کو وہاں جوان کر دیں گے، کوئی بوڑھی نہیں رہنے پائے گی. چاہے وفات کے وقت وہ بوڑھی رہی ہو،
چاہے وہ بچی رہی ہو، بچہ رہا ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر میں ہو۔ جنتیوں کی ایک مخصوص عمر ہوگی، اسی عمر میں اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور اسی عمر میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ایک اسوہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو لاپرواہیاں ہیں اسے دور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بارک اللہ فیکم۔ آخر میں صدارتی کلمات کے لیے ہمارے صدر مجلس فضیلت الشیخ محترم عبد الباری محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ مان صاحب اذان کب ہے؟ اذان کب ہے؟ 8:15۔ محترم حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ایک ڈیفینیشن، کامیابی کی ایک تعریف بتائی ہے کہ کامیاب کون ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کامیابی کی تلاش میں ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم یہاں جمع ہیں تو اس جمع ہونے کا مقصد بھی کامیابی کی تلاش ہے۔ اور اسی لیے علماء جب دروس دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے سامنے ایک دارس مالیگاؤں کے موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم نے ان سے تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھایا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ درس کے بعد کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، بھئی فائدہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں چند دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھا، وہ میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک عالم نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے درس کے بعد سامعین سے سوال پوچھا، ایک ساتھ سے سوال پوچھا، ان کا مجھے نہیں معلوم، تو غصہ ہو گئے، سخت غصہ ہو گئے۔ اب بیٹھے کیوں آئے ہو؟ مقصد کیا ہے اس محفل میں بیٹھنے کا؟ جب میں نے جو کچھ بیان کیا وہ نہیں سیکھا تو بیٹھے کیوں ہو؟ بہت غصہ ہوئی۔ تو اس بندے نے جواب دیا، ایسا جواب کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رونے لگے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھ پایا، میں آپ کے درس کو یاد نہیں کر پایا، یا آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال میرے ذہن میں نہیں رہ سکا، توجہ نہیں دے سکا اس پر۔ میں اس محفل میں اس لیے آیا تاکہ فرشتوں کی دعائیں پا سکوں۔
میں اس محفل میں اس لیے آیا کہ اس محفل میں شامل ہونے والا اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم تو تمہیں درس دے رہے تھے، تم نے ہمیں درس دے دیا۔ تو یہ محفلیں معمولی محفلیں نہیں ہیں۔ جو صرف شامل ہو جاتا ہے اور پوری باتیں نہیں بھی سن پاتا ہے، اس پر بھی فرشتوں کا سایہ رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہم جو شامل ہوئے تو یہ فائدہ تو ملا ہی۔ البتہ میں نے بھی کچھ سوالات ترتیب دے لیے ہیں، ہمارے طلباء نے، اللہ ہی نے عالم باعمل بنائے، مجھے بھی بنائے، انہیں بھی بنائے، اور ہم سب کو علم دین کی روشنی سماج تک پہنچانے کی قوت، حوصلہ اور جذبہ عنایت فرمائے۔ ان طلباء نے جن عنوانات پر تقریریں کہ میں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں نوٹ کر لیں۔ پہلی تقریر ہوئی عقیدہ توحید اور رد شرک پر۔ جو لوگ یہاں حاضر ہیں اس تقریر سے میں کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر سوالات کا جواب درست ملا تو انعام بھی ہم لے کے آئے ہیں، انعام بھی لے کے آئے ہیں۔ تو جو دیکھیے ماشاءاللہ بہت عمدہ کتاب ہے، اسلام کے بنیادی احکام و مسائل۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ساتھ میں لکھا بھی ہوا ہے، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ کتاب اگر مل جائے، اسے پڑھیں تو کم از کم ہم اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو جان جائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک سوال جو بہت آسان ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ پہلی تقریر جو محمد احمد خان نے طالب علم نے کی، اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، تمام نبیوں کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا۔ وہ خاص مقصد کیا ہے؟ چلیے ایک ہی انگلی اٹھی ماشاءاللہ۔ عقیدہ توحید کو پھیلانے کے لیے مقرر، جواب صحیح ہے نا؟ پھر آپ ہی کے ہاتھوں سے انعام ان تک پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ لیجیے ماشاءاللہ، آئیے انعام لیجیے ماشاءاللہ۔ اسی تقریر میں ایک اور تھوڑا شاید مشکل ہو، لیکن دیکھتے ہیں کون بتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تقریر میں بچے نے بتایا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں عبادت سے کون سی عبادت یا کون سا جو ہے اللہ رب العالمین کی کون سی اطاعت مراد لی ہے؟ عبادت سے کیا مراد لیا؟ پوچھ یہ رہے ہیں کہ اس میں جو عبادت کہا گیا، اس عبادت سے عبداللہ ابن عباس نے کیا مراد لیا، کیا مفہوم ہے اس کا؟ ہے کوئی جو بتا سکے؟ چلیے خیر، نہیں یاد رہا۔ شروعات میں چچا جان نے درست بات کہی تھی، لیکن پھر تھوڑی تفصیل دوسری طرف چلے گئے۔ تو شیخ کیا خیال ہے؟ شیخ کے ہاتھوں لے لیں نا۔ اس سے مراد توحید ہے، کیونکہ توحید سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت توحید ہے، توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اور اسی توحید کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک مکالمہ ہوا، اس مکالمے میں رجب سے متعلق طلباء نے کچھ سوال و جواب کیے، اور ماشاءاللہ بہترین طریقہ رہا۔ اس سلسلے میں اگر بچے اللہ میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ بھلا تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کون بتائے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ تو میرے سوال کا جواب ہے۔
خصوصیت کے ساتھ سے بچنا. بچنے کا برائیاں دور کرتا تاکہ میں اس سے بچ سکوں. اور کلمے کی ابتدا لا الہ برائی سے چھوڑو تو نیکی بچے گی. لا الہ الا اللہ ہے کیا بھائی؟ لا الہ پہلے انکار کرو کوئی معبود ہے نہیں, برائی چھوڑو باقی سب نیکی ہی بچے گی. تو بنیادی اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان میں رکھتے ہیں صحت کے لیے زیادہ ہے نا, اس کا نام بھی رکھا گیا ہے اردو میں مطلب خود سے فٹافٹ کھاتے جاؤ, دیر نہ لگے اور کھاتے ہیں. لیکن صحت کو نقصان پہنچائے گیا فائدہ, مگر پھر بھی نہیں مانتے ہے نا. عجیب ہے ساری صحت والی چیزیں کھا رہے, ایک غیر صحت مند کھا کر کے اس کا تباہ کر دیں, ساری چیزیں برباد ہو جا رہی ہیں. صحت نہیں بن پا رہی ایسے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانی میں اس لیے پوچھتے تھے تاکہ اسلام کی صحت برقرار ہے, ایمان کی صحت برقرار ہے. اس میں سے ایک سوال تو میں نے کر لیا, نہیں کیا شاید کوئی سوال ہوا آپ میں سے؟ چلیے بہت آسان سا سوال. انہوں نے جو میں کئی سوالات میں نوٹ کیے, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں. معراج کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا؟ علماء کرام کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ جی جی ہاں اچھا, رجب کے مہینے میں پیش آیا ہے. اور دیکھیے لوگ مولانا کچھ پوچھ رہے ہیں, اختلاف بھی پوری نہیں بتائی نا, رجب کے مہینے میں پیش آیا کہہ رہے ہیں. جی اور کوئی بتائے گا؟ بعض لوگوں کا قول آپ کی بات ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے رجب میں پیش آیا, لیکن علماء کا کہنا کہ رجب ہی نہیں کئی مہینے الگ الگ بلکہ سال بھی تبدیل کر دیا ہے, پوری تشریح کی سال بھی تبدیل کر دیا. بعض علماء نے کہ نہیں پیش ہی نہیں آیا. تو جو چیز جس کی تاریخ ہی متعین نہیں تو ہم متعین طور پر اس دن کوئی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی تاریخ طے نہیں ہے. آخری تقریر ماشاءاللہ کافی مفید رہی, شیخ نے تعریف بھی کی. اللہ رب العالمین شیخ کی تعریف کو اس بچے کے حق میں مفید بنا دے اور اس بچے کو اور بہترین مقرر بنا دے. کافی تفصیل سے گفتگو کی بچے نے, اور بچہ نہیں کہہ سکتے اب عالم کہنا چاہیے مجھے, کیونکہ یہ سب محمدی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, محمدی ہو چکے ہیں. بس یہ ہے کہ علم کے اور اونچے درجات تک کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی خواہشات کے مطابق انہیں علم کے بلند درجات تک پہنچائے اور ہم سب کو علم کا خادم بنا دے. ان کے میں سے ایک سوال ہے, سوشل میڈیا کے کئی نقصانات انہوں نے بتائے ہیں, صرف 2 نقصان کوئی بتائے. چلیے 2 نقصان. جی جی بتاؤ بیٹا, ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. جلدی کیجیے تاکہ میں اپنی بھی تقریر تھوڑی سی کر سکوں. وہیں سے بولیں زور سے بولیں. سوشل میڈیا کے 2 نقصانات کون بتائے گا بھائی؟ ارے اللہ کے بندو. جی سوشل میڈیا کے کئی نقصانات ہیں. سب سے پہلا جو میری نظر میں جو سب سے بڑا نقصان جو ہے وقت کا ضیاع. اس کے بارے میں ایسے ہوئے لوگوں کے خیال ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے جی 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 ایک جواب ہو گیا وقت کا ضیاع. ایک دوسرا اور دوسری چیز سوشل میڈیا, لوگوں کا مطلب میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس کے وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں.
دوسری چیز کہ آدمی جو ہے اس میں اتنا زیادہ مدد دیا ہے اور صحیح اور غلط سب چیزیں غلط غلط ہو گئی اس کے جی اللہ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک انعام ہو چکا ہے، اس لیے کسی اور کو موقع ہے۔ تو یہ ایک اور پوچھ لیتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ آج علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے سوالات کسی اور سے پوچھ لے رہے ہیں۔ کسی دو چیز کا نام بتائے جس سے لوگ عام طور پر اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی گوگل سے ایک اور چلیے خیر، اس طالب علم کو دے دیا جائے شیخ کی طرف سے۔ آئیے بیٹا لے جاؤ۔ ایک تو گوگل ہے اور ایک نیا ابھی نکلا ہے چیٹ جی پی ٹی، ہے نا، چیٹ جی پی ٹی جو موجودہ زمانے کی ایک نئی ایجاد ہے۔ اے آئی اس کو کہتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ اور اس مصنوعی ذہانت نے انسان کو کہاں تک پہنچایا، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، آگے تماشا دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور طالب علم نے اس کے نقصانات بھی ذکر کیے ہیں، اس کا نفع بھی بتایا ہے۔ تو سوشل میڈیا سے ہم جو فائدے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو نقصانات ہیں اس سے بچیں گے ہی تو ہی فائدے ملیں گے۔ اور اگر نقصانات کچھ زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین احب البلاد الی اللہ مساجدها وان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تو سوشل میڈیا یا موبائل یہ ایک بازار ہے، اور موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں بازار کا ایک سسٹم ہے مال میں آپ کو سامان دکھایا نہیں جاتا ہے، پہلے ہی سے رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھ کر کے للچائیں، نہیں لینا وہ بھی لیتے جائیں۔ ایسے ہی یہ آپ جو چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں، اس کے علاوہ وہ دکھاتا رہتا ہے، بھیا ادھر بھی آ، اور پھر آدمی ادھر کھو جاتا ہے۔ خیر، میرا موضوع یہ ہے کہ اخروی زندگی کو جو ہے میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکے، اور میں نے شروعات یہیں سے کی تھی کہ ہم یہاں جمع ہی ہوئے ہیں اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ اس جو ہے پروگرام پہ بھی اگر اس کو فٹ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تقریر ہوئی عقیدہ توحید اور رد شرک۔ جو توحید کو اپنا لے گیا، شرک سے بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا یا نہیں بھائی؟ ابو ہریرہ کا نام سنے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی سے مری ہوئی ہیں؟ ماشاء اللہ، کئی لوگوں نے بتا دیا، بہت خوشی ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی اور بتا دوں، یہ تو بہت مشہور ہے کہ ان سے سب سے زیادہ حدیثیں مری ہوئی ہیں۔ اپنی ماں کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ وہ کئی سال حج کرنے صرف اس لیے نہیں گئے کہ میں چلا جاؤں گا تو میری ماں کی خدمت کون کرے گا۔ تو ابو ہریرہ کی ایک چیز تو ہم نے جان لی، اس پر بھی عمل کرنا چاہیں تو کریں، حدیثیں یاد کریں۔ دوسرا والا بہت آسان ہے، والدین کی خدمت کر لیں۔ ابو ہریرہ بننا ہے تو کم از کم خدمت کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ سوال تم ہی کرو گے۔ یہ امید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ سے کیوں تھی؟ دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے۔ ابو ہریرہ سے ہی یہ امید کیوں تھی کہ سوال وہی کریں گے؟ جی، علم کے معاملے میں بڑے حریص تھے صاحب، انعام کا حق تو انہیں بھی ابھی ایک کتاب موجود ہے ماشاءاللہ مولانا اچھا کوئی بات نہیں، ابھی میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، شاید کتاب ان کے پاس ہو اس لیے چاہتے ہیں کسی اور کو پہنچ جائے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس طرح سے یہ بھی ایک بہت قیمتی اللہ کا انعام ہے کہ آدمی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے، اور یہی بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکے۔
وہی نیت ہونی چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق دیکھ کر، علم کا شوق، اب مانی بات ہے آپ لوگ یہاں جمع ہیں تو اس مسجد والے جب بھی پروگرام کریں گے سوچیں کہ بھائی یہ لوگ ضرور آئیں گے انشاءاللہ، انہیں شوق ہے، انہیں شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شوق کو قبول فرما لے، بہت بڑی بات ہے شوق ہونا اور اس کی خاطر پہنچنا۔ میں نے اپنے اس گفتگو کی ابتدا وہیں سے کی ہے کہ بندے نے صرف اتنا کہا کہ میں فرشتوں کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رو پڑے کہ ہم درس دے رہے تھے، درس ہم کو دے دیا گیا۔ تو یہ شوق بہت قیمتی چیز ہے، علم کا شوق۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ سوال تم ہی کرو گے، تو جواب جان لو۔ جواب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، توحید میں خالص ہوگا، میری شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو ہمیں دونوں چیزیں سیکھنی ہیں، توحید بھی شرک بھی۔ توحید اس لیے سیکھنا ہے تاکہ اس پر عمل کریں، شرک اس لیے سیکھنا ہے تاکہ بولیں بھائی ہاں بچ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، نہیں ہے نا، اس سے بچ سکیں، اس سے بچ سکیں۔ اور اسی درمیان اس بچے نے ایک آیت بھی پیش کی تھی، میں وہی سوال دہرا لیتا ہوں۔ طالب علم نے یہ بات بتائی کہ اہل مکہ موجودہ زمانے کے بہت سارے مسلمانوں کے بالمقابل شرک میں کم تھے، آج شرک اس سے زیادہ ہے۔ وہ شرک کیوں کرتے تھے؟ بتوں کو کیوں پوجتے تھے؟ جی اللہ کے قریب ہونا چاہیے، بھائی آپ کا حق بن گیا جی ہے ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اجر دے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس طریقے سے اب کچھ باتیں زندگی سے متعلق۔ ایک زندگی تو دنیا کی ہے، ایک زندگی دنیا کی ہے، لیکن یہ زندگی مکمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ موت کا ڈر لگا ہوا ہے، کس دن زندگی ختم کر دے پتہ نہیں، تو یہ مکمل کہاں ہوئی؟ روز دھڑکا لگا ہوا ہے، بھیا کب چلے جائیں گے پتہ نہیں۔ ارے بھئی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مسجد میں جانا ہوا تو کچھ مسلیان اپنے ایک دوست کی جدائی پر رونے لگے بات کرتے ہوئے، اور کہنے لگے کہ بہت، بلکہ مسجد کے ذمہ دار کہنے لگے کہ ہمارا فجر کا مخصوص نمازی تھا، سب جانتے ہوں گے اس لیے نام کے ذکر کی ضرورت نہیں، فجر کا مخصوص نمازی تھا، ہم اسے یاد کرتے ہیں، اب فجر میں نہیں دکھائی پڑتا، اچانک چلا گیا بندہ، تو کس کو پتہ ہے؟ تو اس زندگی کو موت کا دھڑکا مستقل لگا ہوا ہے، اس لیے یہ زندگی مکمل نہیں ہے۔ پھر کون سی زندگی مکمل ہے؟ جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک بار اس زندگی سے موت آ کر گزر گئے، پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ البتہ اس زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو اس زندگی میں مکمل آرام ہی آرام ہے، اور یا پھر مکمل تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اب اس میں سے کون سا پسند کرتے ہیں، یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایمان کی وجہ سے اتنا عظیم جو ہے مقصد دے دیا ہے جو دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا اس زندگی تک سوچتی ہے، اپنے مرنے تک، بس گھر بنا لے بھیا ہو گیا کامیاب، بچے کو پڑھا لے ہو گیا کامیاب، گھر میں دولت جمع کر لے ہو گیا کامیاب، لیکن سب چھوڑ کر ایک دن چلا جاتا ہے بیچارہ، کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہوتا۔ بچے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں اسی لیے ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہتا ہے، اور وہی چیز کامیاب بناتا ہے یا ناکام بناتا ہے۔ 3 چیزیں کون کون سی؟ ایک مردے کے ساتھ جاتی ہے، کتاب باقی ہے بھیا بھی جی، کون سی 3 چیزیں جاتی ہیں ساتھ میں؟ اس میں سے 2 واپس آتی ہیں، ایک ساتھ رہ جاتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ ایک بچہ بول رہا ہے، بہت خوب بھائی، بولو بیٹا۔ ماشاءاللہ کون ساتھ رہتا ہے؟ اس کو بھائی انعام کا حقدار یقیناً ہے طالب علم۔ چلیے خیر، اللہ رب العالمین اس بچے کو عمل اور علم کی برکات سے نوازے۔
تو یہاں معلوم ہوا کہ جو چیز ساتھ جانے والی ہے، اگلی زندگی میں کام آنے والی ہے، وہ عمل ہے۔ اب وہ عمل کون سے ہونے چاہیے یہ ہمارا آپ کا فیصلہ ہے۔ وہ عمل وہ ہونا چاہیے کہ زندگی ہماری خوشگوار ہو جائے، یا وہ عمل وہ ہونا چاہیے جو ہمیں تکلیف میں ڈال دے۔ یہ فیصلہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ بھی سنانا ضروری ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے کہ پھر انہی کا نام آیا۔ اتنے بڑے عالم ہیں کہ کیا کہا جائے، بہت بڑے عالم ہیں۔ حدیث پڑھنے والا اگر ابو ہریرہ کو نہ جان پائے سمجھو اس نے حدیث ہی نہیں پڑھی ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن یہ علم ملا کیسے؟ یہ علم اس طرح سے ملا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو تج دیا تھا کہ علم ہی حاصل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا ہوا رہتا تھا۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کو علم حاصل کرنا ہے موجودہ زمانے میں تو آپ مسجد کے ساتھ چمٹ جائیے، جب درس ہو تب حاضر، جب خطبہ ہو حاضر، تو علم حاصل ہوگا، چمٹیے تو صحیح۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل جمی ہوئی تھی، ایک سوال کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزے سے کون ہے؟ آج روزے سے کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے کئی ایک کی انگلیاں اٹھی کہ تمام صحابہ کرام نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جنت کی حقیقت جان چکے تھے، جہنم کی حقیقت جانتے تھے، اور اس قدر جانتے تھے کہ جہنم کو سوچ کر روتے تھے، اور جنت کا جب شوق آتا تھا تو نیکیوں کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ تو جب پوچھا کس نے آج روزہ رکھا ہے تو کئی صحابہ کرام نے انگلیاں اٹھائیں، اس میں ایک صحابی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے بھی انگلی اٹھائی کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر ایک دوسرا سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کے دن کون سا شخص جنازے میں گیا ہے؟ جتنی انگلیاں اٹھی تھیں اس میں سے کئی ایک نیچے گئیں، کچھ دوسری اٹھیں، لیکن پھر ایک انگلی دوبارہ اٹھی ہوئی تھی، جیسے ہماری اس محفل میں چچا کی انگلی بار بار اٹھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ پھر ایک انگلی اٹھی تھی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر ایک تیسرا سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھلایا ہے؟ اگر میں یہ سوال آج کر لوں اس محفل میں تو کتنی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کہ ہم نے مسکین کو کھلایا ہے؟ ماشاءاللہ ایک بچے کی انگلی اٹھی، ایک اور اٹھی انگلی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی مسکین نہ مل جائے، روز ناغا نہیں، کھانا کھاؤں گا اس وقت جب کوئی مسکین ساتھ میں بیٹھ کے کھائے، مزاج بنا لیا تھا۔ ہم روز کا مزاج بنانے کہ روز ہم 5 روپیہ 10 روپیہ اللہ کے راستے میں دیں گے ہی، کوئی فرق نہیں پڑتا 5 یا 10 روپے سے، بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ ضروری نہیں کہ مسکین تک پہنچائے، نہیں ملتا ہے، مسجد ہے نا اللہ کا گھر، ٹھکانہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ایسے مسکینوں کو ڈھونڈیں گے تو کمی نہیں ہے۔ تو دوسرا سوال ہوا، تیسرا سوال کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر کئی انگلیاں اٹھی، کچھ نیچے گئیں، لیکن وہ انگلی پھر اوپر نیچے نہیں جا رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک چوتھا سوال بھی ہوا، چوتھا سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ مریض کی عیادت، ہم مریض کی بھی پہچان کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے عیادت کرنے اور کہاں نہیں جانا ہے، یہ ہمارا مزاج۔ مریض کی عیادت کا ثواب کوئی بتا سکے گا؟ بارہا سنا ہوگا، بہت سنے ہوں گے، مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے؟ چلیے عیادت کا مفہوم کیا ہے یہی بتائیے، عیادت کسے کہتے ہیں؟ مریض کے پاس جانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا، تسلی کے کلمات کہنا، تسلی کے کلمات کہنا، لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ صحت ملے گی، پاکی حاصل، گناہ بھی جائے گا، مرض بھی جائے گا، دونوں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تسلی دینا، تسلی دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن وہ مریض بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ عیادت کے لیے اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے کہ اپنوں کے یہاں جائیں، اپنوں کے یہاں تو جاتے ہی تھے، غیروں کے یہاں بھی جاتے تھے، اور غیروں کے یہاں جانے کا فائدہ یہ ہے جو فائدہ اس زمانے میں ملا تھا اس زمانے میں بھی ملتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، میں سناؤں گا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن لیجیے بس۔ ایک یہودی بچے کے پاس عیادت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تسلی کے کلمات کہے، اس بچے سے یہ بھی کہا کہ بیٹا جو سچا کلمہ ہے اس کا اقرار کر لو، سچا کلمہ یعنی توحید کا اقرار کر لو۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا، اشارہ کیا کہ ابو القاسم کی بات قبول کر لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، بہت خوش تھے، چہرہ ٹمٹما رہا تھا خوشی سے، اور کہا کہ اللہ کا ایک بندہ جہنم سے بچ گیا، خوشگوار زندگی مل گئی اسے، آخرت والی خوشگوار زندگی مل گئی۔ تو یہ جو 4 عمل اس میں بیان کیے گئے یہ تو 4 ہی ہیں، ایسے ڈھیر سارے اعمال ہیں۔ یہ سارے اعمال اس لیے کیے جائیں تاکہ آخرت کی زندگی خوشگوار بن سکے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن کر بات ختم کریں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب معراج کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد بیٹے اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا۔ تصور کیجئے کہ ہم کس معیار پہ پہنچ رہے ہیں۔ اگر اس تصور کو حقیقت میں ہم تصور کر سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے سلام بھیجا ہے تو کیا مزاج بن جائے گا جناب۔ سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان کا نام ہے۔ جنت کس چیز کا نام ہے؟ چٹیل میدان، کچھ ہے وہ نہیں، خالی۔ پھر تمہارا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمات ہیں یہی وہاں کے درخت ہیں۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مزاج بنا ہوا لوگوں کا فارم ہاؤس بنانے کا، کوئی چھوٹے سے گھر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، خوشگوار زندگی وہاں مل رہی فارم ہاؤس میں۔ کیوں؟ بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر جنت میں پہنچ کر وہاں اور خوشگوار بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے درخت لگیں گے جنت میں؟ ابھی تو بتایا میں نے بھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، چلتے پھرتے کہتے رہیں، سوشل میڈیا سے بچتے رہیں، یہ کلمات کہتے رہیں، جنت میں درخت لگاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بھی صبر و شکر کے ذریعے خوشگوار بنا سکیں، اور اس صبر و شکر کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں کے ذریعے سے اس کائنات کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا لے جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، اس مسجد کے ذمہ داران اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کی خاطر اپنا وقت نکالا، جنہوں نے اس پروگرام کی کرنے کی ہمیں اجازت دی۔ اللہ رب العالمین سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ذمہ داروں کی اجازت کو قبول فرمائے، سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بول دوں؟